بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات ہیں قرآن کی اور ایک واضح کتاب کی، ہدی و بشریٰ للمؤمنین، جو ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، جو نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے یا آخرت کا خیال نہیں کرتے یا آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہے یا مقدم نہیں جانتے، زینا لہم اعمالہم، تو وہ جو دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے خوبصورت بن جاتا ہے، ہم اس کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیتے ہیں، فہم یامہون، تو وہ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، بٹک جاتے ہیں، وہ اس کو بہت اعلیٰ کاریگری سمجھ کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، ان کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ علیم، اور بے شک آپ کو یہ قرآن پہنچ رہا ہے ایک حکیم اور علیم ہستی کے ذریعے، وسیلہ جبریل ہیں لیکن آ رہا ہے ایک علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے تمہارے لیے خبر لے کے آتا ہوں، او آتیکم بشہاب قبس، یا وہاں سے انگارہ لے کے آتا ہوں، سلگا کر لے آؤں گا۔ اسی سے لفظ بنا اقتباس، کسی کے مضمون، اس کتاب سے کوئی چیز اٹھا کے اپنے مضمون میں شامل کر لینا، تو کسی کے چولہے سے انگارہ لگا کے اپنا جو آگ جلا لینا۔ لعلکم تصطلون، فلما جاءہا، جب وہاں پہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام، نودیا، آواز آئی، انبورک من فی النار، کہ جو کوئی آگ میں ہے بہت بابرکت ہے، یہ آواز آئی، ومن حولہا، جو اس کے ارد گرد ہے وہ بھی بابرکت ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم، یہ بے شک میں ہوں اللہ جو العزیز اور الحکیم ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنا عصا ڈالو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، جب انہوں نے وہ عصا ڈالا تو دیکھا کہ وہ تو پھنپھناتا سانپ ہے، اور وہ مڑ کے پیچھے بھاگے اور مڑ کے نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، آواز آئی، یا موسیٰ مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس رسول ڈرتے نہیں، انہیں کوئی خوف نہیں لاحق ہوتا، الا من ظلم، سوائے اس کے کسی نے کوئی ظلم کیا ہو، کوئی گناہ کیا ہو۔ اصل میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی قتل کیا ہوا تھا، تو وہ اس کا اثر کسی نہ کسی درجے میں باقی تھا۔ ثم بدل حسنا بعد سوء، پھر اس نے اگر گناہ کیا بھی ہو تو اس برائی کو اچھائی سے تبدیل کر دیا ہو، یعنی توبہ کر کے اپنا عمل ٹھیک کر لیا ہو، فإنی غفور الرحیم، تو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی توبہ ہی نے تو ان پر یہ ساری مصیبت لائی تھی، نہیں تو وہ دوسرے کو بھی قتل کر دیتے تو قصہ نہ کھلتا، ایک پہلے مار دیا تھا، ایک اور پار کر دیتے تو وہ جو چیز دبی ہوئی تھی دبی رہتی، لیکن پہلے توبہ کر چکے تھے اس لیے دوسرے کو نہیں مارا تھا۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اپنا ہاتھ ڈالو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر کسی بیماری کے، فی 9 آیات، یہ 9 نشانیاں ہیں، الی فرعون و قومہ، فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کے جاؤ، انہم کانوا قوما فاسقین، وہ فاسقوں نافرمانوں کی قوم ہے۔ فلما جاءتہم آیاتنا، جب اس کے پاس ہماری آیتیں آئیں، مبصرۃً، جو بالکل صاف سجائی دینے والی، قالوا ھذا سحر مبین، تو فرعون نے کہا یہ جادو ہے واضح طور پر، وجاہدوا بہا، اس نے ان آیتوں کا انکار کیا، ان سب نے انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے دل ان پر یقین لائے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ یاد کریں نا، وہ جب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بولتے ہیں، ان سے پوچھو، تو فرجعوا الی انفسہم، انہوں نے اپنی طرف ہی رجوع کیا اور کہا تم ہی ظالم ہو، تو یہ اندر سے مان لیا لیکن مفادات آڑے آ گئے، اوپر سے نہیں مانے، انکار کیا، ظلما و علوا، ظلم سے، ناانصافی سے اور غرور سے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، پھر دیکھو ان فسادیوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، تو دونوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے اپنے ایمان والے بندوں کی کثیر تعداد کے اوپر ہمیں فضیلت دی ہے۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام بنے۔ وَقَالَ، اور کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو، عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّیْرِ، مجھے پرندوں کی بولی سمجھائی گئی ہے، آتی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور مجھے ہر شے کا علم دیا گیا ہے، یا ہر سبب دنیا کا دیا گیا ہے۔ وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، اور یہ بہت صریف کھلی فضیلت ہے جو مجھ عطا کی گئی۔
وحشر لسلیمان جنودہ، سلیمان کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کیے گئے. ابھی جیسے ہم نے 23 مارچ کیا نا، تو اسی طرح وہاں پہ بھی ہوا. من الجن والانس، جنوں کی جماعتیں بھی، انسانوں کی جماعتیں بھی، والطیر، پرندے بھی. فہم یوزعون، ان کی صف بندیاں ہوئیں، یہ فلانے سارے وہاں پہ کھڑے ہو گئے. حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، اور اب انہوں نے مارچ پاس شروع کیا، یہاں تک کہ وہ جب چیونٹیوں کی جو بستی تھی اس میں پہنچے وادی میں. قالت نملۃ، جو ان کی سردار تھی، اب ہمیں تو نہیں پتہ ان کی کون سردار ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ان کی جو سردار تھی اس نے کہا یا ایھا النمل، یعنی لیڈر اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے. اس نے کہا اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے مسکنوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں گھس جاؤ. لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، سلیمان اور اس کے لشکر کہیں تمہیں مسل نہ دیں اپنے پاؤں کے نیچے. وہم لا یشعرون، انہیں کیا پتہ ہوگا کتنی چونٹیاں نیچے رگڑی گئی، وہ تو فوج ہے جا رہی ہے. اب یہ بات سن لی سلیمان علیہ السلام نے. فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سے وہ کھل کر ہنس پڑے، مسکرائے، ضاحکن، ہنستے ہوئے، قول، اس کے قول پر. قال رب اوزعنی ان اشکر، اس پر بجائے اس کے کہ فخر کرتے، وہ اللہ کے شکر ان کے دل میں پیدا ہوا. وقال رب اوزعنی، انہوں نے فرمایا میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں شکر گزار بنوں تیری اس نعمت کا جو تو نے میرے اوپر کی، وعلی والدیہ، اور میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا، اور یہ کہ میں نیک کام کروں، ترضاہ، جن سے تو پسند، جن سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما. رحمت سے میرا استحقاق نہیں ہے، اپنے رحمت سے مجھے داخل فرما اپنے نیک بندوں میں. وتفقد الطیر، پھر انہوں نے معنی شروع کیا، سب سے پہلے جو پرندے تھے ان کی جو بھی رجمنٹ تھی اس کا معنی کیا. فقالا، اور بولے، ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا ہے مجھے یہ ہدہد نظر نہیں آتا. ام کان من الغائبین، مجھے نظر نہیں آتا یا وہ کہیں غیر حاضر ہے، موجود نہیں ہے. یعنی اس انداز میں بات کی، لیکن ظاہر ہے وہ موجود نہیں تھا. لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اسے سخت سزا دوں گا. او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا ذبح کر ڈالوں گا. او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اپنی غیر حاضری کی کوئی کھلی سند لے کے آئے گا میرے پاس، واضح عذر لے کے آئے گا. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تو زیادہ وقت نہ گزرا تھا. فَقَالَ أَخَذْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وہ آ گیا ہدہد، اس نے کہا کہ میں تمہارے پاس وہ خبر لے کے آیا ہوں جس کی آپ کو خبر نہیں ہے. وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں آپ کے پاس ملک سبا سے ایک یقینی معتبر خبر لے کے آیا ہوں. اب یہ جو سبا کا ملک ہے وہ ہے یمن کا علاقہ، اور یہ ہیں شام میں بیٹھے ہوئے، تو وہ یمن سے میں خبر لے کے آیا ہوں. انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھی ہے ایک عورت جو ان کے اوپر بادشاہی کرتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر چیز ملی ہوئی ہے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس بہت بڑا عرش ہے، عرش عظیم ہے. وہ ذرا حدود جو ہے نا، یہ ہوتی ہے جی پریزنٹیشن، کہ آپ نے حکمرانوں سے جو کام کرانا ہو تو اس کے لیے پریزنٹیشن دیتے ہیں. تو حدود کا پورا شوق ہے کہ سلیمان علیہ السلام حملہ کریں. وَلَهُ عَرْشٌ عَظِيمٌ، آپ کا عرش اس کے عرش کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. وجدتها وقومها، میں نے اس کو بھی دیکھا ہے اور اس کی قوم کو بھی دیکھا ہے. یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر سورج کو. وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے ہیں. فصدهم عن السبیل، تو انہیں روک دیا ہے سیدھی راہ سے. فهم لا یهتدون، تو وہ سیدھی راہ پہ نہیں آ پاتے. اب دیکھیے پھر حدود کا کام دیکھیے. اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ اللہ کو سجدہ نہیں، پہلے تو خبر تھی نا، اب یہ تبصرہ ہے، بلکہ یہ کہ غیرت دلا، پہلے لالچ دلایا عرش عظیم، اب جو ہے نا غیرت دلائی. اللہ یسجدوا للہ، کہ وہ سجدہ نہیں کرتے اللہ کو. الذی یخرج الحب فی السماوات والارض، وہ اللہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں اور زمین میں سے. اب دیکھیے جتنی بندے کی فکر کی اڑان ہوتی ہے نا، اتنی بات کر، اتنا ہی شکر. حدود دانہ زمین کے اندر دیکھ لیتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیز، وہ کیڑا ادھر سے نکال کے کھائے گا، تو جس نے چھپی ہوئی چیز رکھی ہوئی ہے اس اپنا جتنی، اس کے لیے وہی نعمت ہے. اس کا شکر ہے جس نے وہ چھپی ہوئی چیز آسمانوں اور زمین میں رکھی، جس کو وہ جانتا ہے، نکالتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جو جس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے.
रब्बुल अर्शिल अज़ीम, और उसकी हुकूमत का जो अर्श है वो अर्श, उस अर्श अज़ीम का मालिक है, रब है, उसका बादशाह है। काला सनंजुर सदक़ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, तकरीर ख़त्म हो गई, हम देखेंगे कि तूने सच बोला या तू झूठों में से है। ये खुफिया वालों की जो रिपोर्ट होती है उसको चेक करना चाहिए, क्या पता सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं। तो हम देखेंगे तू सच बोला या तूने झूठ बोला। इज़हब बिकिताबी हाज़ा, ये मेरा जो है ना लेके जाओ ख़त, फ़अल्क़ि इलैहिम, तो ये उनकी तरफ डाल आओ, सुम्मा तवल्ला अन्हुम, फिर सर पे नहीं बैठ जाना, उधर से किनारा कश हो जाना, फंजुर माज़ा यरजिऊन, फिर देखो वो क्या जवाब देते हैं। कालत या अय्युहल मलाउ, अब वो ख़त उसने पहुँचा दिया जिधर से भी पहुँची वो हुदूद। आजकल देखें ना ये सारा कुछ टेलीफोन पे हो जाता है, उस वक्त हुदूद से होता था। तो जब उसके पास ख़त पहुँच गया, अब उसने वो रखा दरबार में, ख़ुद नहीं फैसला किया, दरबार में रखा। कालत या अय्युहल मलाउ, उसने कहा बादशाह मेरे दरबारियों, इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरी तरफ एक बहुत इज़्ज़त वाला ख़त आया है। इन्नहु मिन सुलेमान, ये कि सुलेमान की तरफ से है। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शुरू होता है अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहीम है। और इसका पैगाम यह है अल्लाह तालू अलई, कि मेरे ख़िलाफ़ सरकशी न करना, मुकाबले पे ना आना। वातूनी मुस्लिमीन, सीधी तरह फर्मा बरदार हो के मेरे पास आ जाओ। यहाँ मुस्लिमीन का मतलब इस्लाम लाना नहीं है, सरेंडर करना है, ताबे फरमान होना है। एक बादशाह दूसरे बादशाह को कह रहे हैं कि मेरे ताबे फरमान हो जाओ। कालत या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी, मेरा ख्याल है यहाँ बस करते हैं क्योंकि ये अब कुछ हिकमत की बातें आ गई हैं, कल पढ़ेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। कालत या अय्युहल मलाउ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु कातिअतन अमरन हत्ता तशहदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अलहिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन नमल का हम मुताला कर रहे हैं, 31 नंबर आयात तक हमने मुताला कर लिया था। और यहाँ पे जो वाक़या चल रहा है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में यमन के इलाके में जो कौम सबा आबाद थी, उसकी जो मलका थी जिसकी तरफ अभी ख़त उसको पहुँचाया गया और उसका जवाब आया, और फिर जो आगे मामला यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। और ये जो मलका है आम तौर पे इसका नाम बिल्किस बताया गया है, लेकिन कौम सबा जो है ये उसकी जो उस वक्त बादशाह थी या मलका थी, जो भी आप समझें। ये जो सूरतुन नमल है इसमें 3 रंग हैं। आम तौर पे सूरतों में जो मक्की सूरतें हैं उसमें या तो अम्बाउ रसूल का रंग होता है, या ये कि उसमें जो है ना अल्लाह ताला की नेमतें और कुदरतें उनका बयान होता है, या बाज़ औक़ात दोनों मिक्स होके आ जाते हैं। लेकिन इस सूरत में 3 रंग हैं। एक तरफ अम्बाउ रसूल हैं, एक तरफ कससुन नबिय्यीन हैं, और एक तीसरा रंग भी है इसमें कि वो जो आला अल्लाह की जो नेमतें उनका भी बयान है। अब जो ये हम हिस्सा पढ़ रहे हैं ये गोया कससुन नबिय्यीन का अंदाज़ है इसमें, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो वक्त के बादशाह हैं वो उनका जो मामलात और ख़ास तौर पे जो कौम सबा के मुसलमान होने का वाक़या बयान किया गया। अब जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त पहुँचा और उसमें साफ़ साफ़ ये बात कह दी गई कि अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, कि मेरे ख़िलाफ़ सरकशी न करना और मुसलमान बन के सीधी तरह मेरे पास आ जाओ। अब यहाँ मुसलमान होने का मतलब ज़ाहिर है इस्लाम कबूल करना नहीं है, क्योंकि वो तो बिल जबर नहीं किसी से कराया जाता है। यहाँ पे फर्मा बरदारी यानी सरेंडर करना मुराद है, जिसका मतलब यह है कि अब तुम हमारे ताबे हो जाओ। और ये चीज़ जहन में रहे कि सहाबा कराम भी ये 3 मुतालबे ही लेके जाते थे कि अगर मुसलमान हो जाते हो तो हमारे भाई हो, ये बिल जबर नहीं है, लेकिन आप अपने दीन पर कायम रहना चाहते हो तो बेशक कायम रहो, लेकिन आपको हमारी रियासती सतह पर हमारी बात को तस्लीम करना पड़ेगा, और इज्तिमाई उमूर जो है ना वो इस्लाम के मुताबिक तय होंगे, ये तो बिल जबर होगा। अलबत्ता किसी फ़र्द के ऊपर जबर नहीं होगा कि वो लाजमन मुसलमान हो जाए, निज़ाम इस्लाम का होगा। जैसे आज दुनिया में है कि कोई ईसाई रहे या कोई यहूदी रहे या कोई मुसलमान रहे, उसे छेड़ा नहीं जाएगा, निज़ाम जमहूरी होगा।
اور اس کے خلاف اگر کہیں کوئی زبردستی کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی اس ظلم کے خاتمے کے لیے سریع الحرکت افواج حرکت میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس ظلم کے خاتمے کے لیے دیکھیں عراق میں بھی جو کچھ ہوا تو ظلم سے بچانے، عوام کو ظلم سے بچانے کے لیے ہوا، افغانستان میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی عوام کو ظلم سے بچانے کے لیے ہوا، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اسلام سچ مچ ظلم سے بچانے کے لیے نکلا تھا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہوا کہ نظام ہمارا ہوگا تاکہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کریں گے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیں، یہ زبردستی مسلمان بنانے والی بات نہیں ہے، یہ در حقیقت اس فرما برداری کی بات ہے کہ یہ جو آپ یہ شرک کر رہے ہو اس کا ہم نے خاتمہ کرنا ہے، یہ اجتماعی طور پر اب نہیں رہے گا، اجتماعی نظام اس کا باقی نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اب یہ جب خط اسے پہنچا تو بہت کوئی سمجھدار خاتون تھی۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہے، چونکہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے، صحیح روایات ہیں کہ جس میں عورت کی حکمرانی کو پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ جس قوم کی حکمران عورت ہو گئی وہ فلاں نہیں پائے گی، لیکن یہ تو بہت امیر کبیر قوم تھی، یعنی اس وقت اس پورے علاقے کی سب سے زیادہ امیر لوگ یہ تھے، اور اس کا ثبوت تو وہ ہے جو حدود نے آ کے کہا کہ سلیمان صاحب آپ کا جو ہے نا تخت اتنا عظیم نہیں ہے جتنا اس کا تخت عظیم ہے۔ تو وہاں کی بہت خوشحال قوم تھی، اور قرآن نے کہیں اس کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ وہ کوئی جاہل عورت تھی، کوئی ناسمجھ عورت تھی، بلکہ جس طرح اس کا ذکر کیا ہے وہ ایک سمجھدار اور ایک جسے کہتے ہیں نا مدبر الامر، وہ بلکہ مدبرۃ الامر، وہ اس طرح کی خاتون تھی۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے میرے سردارو، دربار میں بات رکھی، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ اب یہاں پہ افتاء کا مطلب یہ ہوگا مشورہ دو مجھے میرے اس کام میں، یعنی وہ کہ یہ اس طرح کا ایک تھریٹ آیا ہے تو اب کیا کریں۔ ما کنت، اب دیکھیے اس کی پہلی عادت جو اسے ممتاز کرتی ہے، اس زمانے میں اس کو یہ اس بات کی سمجھ تھی، کہتی ہے ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی مسئلے کا فیصلہ نہیں کرتی، کسی معاملے کا چکتا نہیں کرتی، ڈیسائیڈ نہیں کرتی، حتیٰ تشہدون، جب تک تمہیں گواہ نہ کر لوں۔ کوئی خفیہ ایجنڈا میں نہیں چلاتی، جو بھی کام کرنا ہے تمہارے سامنے رکھتی ہوں، تم اس میں مشورہ دیتے ہو، پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ کرتی ہوں، چھپا کے فیصلہ نہیں کرتی۔ یہ کچن کیبنٹ کی نفی ہو گئی، وہ خاص گروپ کی نفی ہو گئی، ہوتے ہیں نا بادشاہ لوگ اپنے ساتھ کچھ اپنے ممدوحین جو ہے نا ان کو ساتھ بٹھا لیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ رازدان جو ان کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ تم سب کو بلا کر سب کے سامنے علی رؤوس الاشہاد فیصلہ کرتی ہوں۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، انہوں نے کہا دیکھیے ہم سخت جنگجو لوگ ہیں اور ہماری لڑائی کی مہارت بھی بہت سخت ہے۔ یہ تو چلیں پہلا مسئلہ تو حل ہوا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے ٹینکوں میں ڈیزل نہیں ہے، پرزے پرانے ہو گئے ہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ جو بھی ہمیں حکم دیں گی وہ ہم پورا کریں گے۔ والامر الیک، فیصلہ تو نے کرنا ہے، فانظری ماذا تامرون، پھر تو دیکھ لے تیرا کیا خیال ہے، جو فیصلہ بھی تو نے کرنا ہے وہ کر، ہمیں حکم دے گی تو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب دیکھیے سب نے کہا ٹھیک ہے چڑھ جاؤ تم، لیکن اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا قالت، بولی ان الملوک، یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوا صرف بادشاہ ہی نہیں تھی، بہت کوئی یعنی مدبر قسم کی خاتون تھی۔ اس نے کہا یہ جو بادشاہ لوگ ہوتے ہیں اذا دخلوا قریۃ، جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، اس کا ستیہ ناش پھیر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں اسے، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور وہاں جو عزت والے ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو بڑے بڑوں کو ابھی تک نہیں سمجھ آتی ہے کہ جو دیکھیں نا انگریز آیا، اس نے آ کے کیا کیا، مسلمانوں سے چھینا، تو یہاں پہ زیادہ اس نے طاقتور کس کو بنایا، مسلمانوں کو گرایا، ہندوؤں کو طاقتور بنایا۔ یہ ہر نئے آنے والی رجیم کا، اب رجیم کا لفظ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر جو پچھلی رجیم میں جو اوپر ہوتے ہیں ان کو پھر ستیہ ناش پھرتا ہے، اور ان کی جگہ نئے لوگ جو ہیں ان کو لے کے اوپر آیا جاتا ہے۔ وہ جو نئے آتے ہیں ظاہر ہیں اپنے بھی غصے ہوتے ہیں، تو پھر وہ زیادہ آپ کو تردد نہیں کرنا پڑتا، وہ خود نبٹتے رہتے ہیں نیچے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، وہ یوں ہی کرتے ہیں، جو بھی آتے ہیں تو یوں ہی کرتے ہیں۔ اب اصل میں وہ سمجھا یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس دولت بہت زیادہ ہے، سب کچھ ہے، تو اگر لڑائی سے کم پر بھی کام نکلتا ہو نا تو کیا سالانہ کچھ خراج وغیرہ ہی دینا پڑے گا، دے دلا کے تو یہ لڑائی بھڑائی کے مسئلے سے بچے ہی رہیں تو اچھی بات ہے۔
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، میں ان کی طرف بھیجتی ہوں ایک وفد، بِهَدِيَّةٍ، آپ کچھ تحفے تحائف دے کر، فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، پھر دیکھتی ہوں کہ جن کو بھیجا گیا وہ کیا ادھر سے لے کے آتے ہیں، کیا اطلاعات لے کے آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے، قَالَ تُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، انہوں نے کہا کیا تم مجھے مال کے ذریعے سے جو ہے مدد دیتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت بڑھیا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے۔ اب یہ ذرا وہ جو روحانی اللہ تعالیٰ نے فیض دیا ہے وہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہ جو فضائی بیڑا ہیں اور جو دوسری ان کے جو کمالات ہیں۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے ان تحفوں کے ساتھ خود ہی خوشیاں مناتے رہو، مجھے یہ نہیں چاہیے، لے جاؤ واپس۔ ارجع الیہم، یہ واپس لے کے جاؤ ان کے پاس۔ فَلَنَّأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، میں ان کے اوپر ایسے لشکر لے کے آؤں گا کہ جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اولو باس شدید ہوں لیکن میرے لشکروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، وہی بات کہی، میں ان سب کو وہاں اس بستی سے نکال دوں گا ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں چھوٹا بن کے رہنا ہوگا۔ اب جب یہ بات ادھر پوچھی، بیچ میں قرآن نے ذکر نہیں کیا، پھر کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اس نے وفد تشکیل دیا، اس کی خود قیادت کرتے ہوئے وہ سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے چل پڑی۔ تو ان کو ہدہد نے خبر دے دی، کسی جن نے خبر دے دی، کیسے خبر مل گئی ان کو خبر کہ وہ اب ادھر آ رہی ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے دربار میں یہ بات رکھی۔ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان نے کہا اے میرے دربار والو، ایوکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتوننی مسلمین، تم میں سے کون ہے جو اس کا عرش میرے پاس لے کے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے آ جائے۔ ظاہر ہے جب وہ سرنڈر کر چکی ہوگی تو اس کا مال جو ہے نا، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے پہلے جو بھی ہیں وہ ہو سکتا ہے وہ عرش، کوئی حدود نے اس کی کوئی ایسی تعریف کر دی تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ تو کم از کم اس سے پہلے پہنچ ہی آئے، تو ہم اسے دیکھیں کہ کتنا عظیم عرش ہے۔ کالا افریت من الجن، جنوں میں سے جو افریت تھا، یہ اب نوٹ کیجئے جن کسے کہتے ہیں۔ جن وہ شے بنیاد لغوی طور پر اس شے کو کہیں گے جو نظر نہ آتی ہو۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی رحم مادر میں اور نظر نہیں آتا، وہ جنین ہے۔ تو جن وہ شے جو نظر نہیں آتی۔ اب جن کیا ہے؟ ایک جن وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ کو جو آپ کوئی جمائی لیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیں، شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی کوئی جن ہے۔ وہ کتنا جن ہوگا؟ کوئی چھوٹا سا ہی جن ہوگا، کیا پتہ وہ کسی جرثومے ہی کوئی جن کہا گیا ہو، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ کوئی وائرس ہے تو وہ بھی جن ہی ہے، کیونکہ وہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اور ایک جن وہ ہے جو افریت ہے۔ چلیں یہ بہت چھوٹا جن آپ کو نہیں سمجھ آ جا، بھوتنا تو پتہ ہے نا، وہ تو چھوٹا سا ہی ہوتا ہے۔ تو جو بھوتنا ہے یا بھوتنی ہے تو بہت چھوٹا سا جن ہے، اور افریت من الجن کوئی بہت بڑا دیو ہے۔ یہ جو دیو ہوتا ہے یہ بھی جن ہی ہوتا ہے۔ تو کانا افریت من الجن، اور جنوں میں سے جو دیو تھا بہت بڑا، اس نے کہا انا آتی کا بھی، میں اس کو لے کے آتا ہوں آپ کے پاس، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ دربار ہے، دربار کا کوئی ٹائم ہوگا، 1 بجے اٹھنے کا ٹائم ہے یا جو بھی وقفے کا ٹائم ہے، تو دربار برخاست ہونے سے پہلے میں لے کے آپ کے پاس پہنچاؤں گا، جاؤں گا، اٹھاؤں گا، لاؤں گا، آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ، اس کے اوپر میں پوری طرح طاقت رکھتا ہوں اسے اٹھا کے لانے کی۔ امین، اور معتبر ہوں، آتے ہوئے بیچوں گا نہیں، مطلب اس کے کوئی ہیرے جواہرات اتار کے بیچوں گا، پورے کا پورا سموچا لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا ایک شخص نے جس کے پاس کتاب میں سے ایک علم تھا۔ اب کیا علم تھا؟ سلیمان علیہ السلام کا دربار بہت غیر معمولی ہے، وہاں جنات بھی ہیں، وہ جنات بھی ہیں کہ جو جادو کرتے ہیں۔ جن جنات سے لوگ جادو سیکھتے ہیں، وہ ہم پڑھا ہے نا، وہ جو وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ وہ تو انسانوں اور جنوں کا زیادہ جو قرب ہوا ہے وہ اسی دور میں ہوا ہے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے، تو وہ اس کا ایک غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ اب یہ جو علم ہے اس سے مراد کیا ہے ہمیں کوئی نہیں پتہ۔ ہمیں دنیا میں مکلف اس علم کا نہیں بنایا گیا، جیسے خضر والے علم کا بھی نہیں، موسیٰ علیہ السلام مکلف تھے، وہ شریعت کے علم کے مکلف ہیں، تو ہم سب جو ہیں شریعت کے علم کے مکلف ہیں۔ اس علم کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو ہمیں دیا نہیں گیا، لیکن ان کے دربار میں اس طرح کے بہت سارے علوم اور بھی تھے، جن میں شیاطین کے علوم بھی تھے اور یہ جو انسانی علوم ہیں یہ بھی تھے۔ تو وہ جس کے پاس کوئی خاص علم تھا اس نے کہا
بلکہ ایک اور اعتبار سے میں وضاحت کر دوں، میری یہ آنکھیں یہاں تک دیکھتی ہیں تو میں مکلف بھی اتنا ہی ہوں کہ مجھے یہاں کیا نظر آتا ہے۔ اگر مجھے ایسی آنکھیں مل جائیں یا میں کوئی اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان آنکھوں میں اضافہ کر کے اس دیوار سے پار بھی دیکھنا شروع کر دوں، میری ذمہ داری بڑھ جائے گی۔ ابھی میری ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسعت کے مطابق دیتا ہے۔ تو جتنی میری وسعت ہے اتنا اللہ مجھ سے پوچھے گا، میں اپنی وسعت بڑھا کے اپنی پوچھ گچھ میں اضافہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی وہ علوم کہ جن کے بارے میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ کوئی ما فوق البشر قسم کے علوم ہیں، ان کو حاصل کرنے کی پیچھے انسان کو نہیں بھاگنا چاہیے، ادھر یہ تو پھنستا ہے جا کے، جو اس کے بس میں نہیں ہے اس چکر میں چل پڑا۔ تو جو کوئی شخص بھی اس طرح کا علم رکھتا تھا، انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں وہ لے کے آ جاؤں گا آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی پلک آپ کی طرف واپس آئے، پلک جھپکنے کی دیر سے پہلے میں وہ تخت اٹھا کے ٹھک آپ کے پاس رکھ دوں گا۔ یہ تو کوئی لگتا ہے کہ جہاں تک ٹیکنالوجی ابھی بھی نہیں پہنچی ہے نا، ابھی آپ ای میل تو کر سکتے ہیں لیکن چیزیں تو نہیں بھیج سکتے نا وہ کمپیوٹر کی مدد سے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ کہتے ہیں عنقریب یعنی اس طرف بھی پیش رفت ہو رہی ہے، وہ پہلے جو ہے نا وہ کھلیں گے سارے جو الیکٹران پروٹان دوسری جگہ جا کے جمع ہو جائیں گے، تو شاید ممکن ہو جائے ون کلک۔ تو اس نے بھی ایک کلک پہ جو ہے نا وہ اسے ٹھک کر کے یہاں پہنچا دیا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے دیکھا نظر اٹھا کے تو دیکھا تو ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اب آئی وہ بات جو میں پہلے کر چکا ہوں، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ میری آزمائش کر رہا ہے اس کے ذریعے۔ یہ کوئی انعام نہیں ہے، یہ آزمائش ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں۔ تو آپ اپنی علم میں جتنا اضافہ کر لیں آپ کی آزمائش اتنی بڑھ گئی، آپ نے اپنے وسائل میں جتنا اضافہ کر لیا اتنی آپ کی آزمائش بڑھ گئی۔ ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، جو کوئی شکر گزار ہوگا تو اپنے بھلے کو ہوگا، اپنے فائدے کو ہوگا، اس کا فائدہ اس کے اپنے آپ کو پہنچے گا۔ ومن کفر، اور جو ناشکری کرے گا، فإن ربی غنی کریم، بے شک میرا رب جو ہے وہ بے پرواہ ہے اور کرم والا ہے۔ قال نکروا لہا عرشہا، فرمایا کہ اس کے عرش کو اس کے لیے اس کا روپ تبدیل کر دو، اس کی ظاہری جو شکل ہے اس میں ذرا تھوڑی سی تبدیلی کر دو۔ ننظر اتہتدی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ جو عورت آ رہی ہے جو اس عرش کی مالک ہے وہ سمجھ پاتی ہے، ام تکون من الذین لا یہتدون، یا ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہدایت نہیں پاتے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ کوئی دنیا کے اندر بھی انسان ایک ہوتا ہے نا ظاہر پرست، جو اوپر سے چیز سطح سے نظر آتی ہے، ایک آدمی ہے اس کی عادت ہے ذرا چیز کو اندر سے دیکھنے کی۔ یہ جو اندر سے دیکھنے کا عادی ہے یہی وہ شخص ہے کہ جو پھر اس دنیا کے پیچھے دیکھ کر تو آخرت تک بھی اس کی نگاہ جائے گی۔ تو یہ بظاہر ایک چھوٹا سا کام ہے، کون سا کام؟ یہ عرش میں تبدیلی۔ لیکن اگر وہ گہری نظر رکھنے والی ہوئی تو پہچان لے گی کہ عرش میرا ہی ہے، اور اگر وہ سرسری نظر رکھنے والی ہوئی تو اوپر کی جو تبدیلی ہے اسے سمجھے گی کہ یہ اور عرش ہے، میرا اور عرش تھا۔ یہ تھوڑا فرق، وہ جیسے ڈاکو چوری کر کے لے جاتے ہیں نا گاڑی، تو رنگ تبدیل کر دیں تو پھر بہت سو سے نہیں پہچانی جاتی کہ میری گاڑی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کی ایسی نظر ہوتی ہے کہ 10 سال کے بعد بھی دیکھیں کہ او یہ وہ والی گاڑی ہے جو ہماری چوری ہوئی تھی، وہ ادھر ہی سڑک پہ پکڑ لیں گے۔ تو یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس قسم کی عورت ہے۔ اچھا، یہ چیز پڑھتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے کہ یہ عربی زبان ایک بڑی عجیب زبان ہے۔ اگر آپ یہ زبان سیکھ لیں آپ کی عادت بن جاتی ہے چیز کی تہہ میں پہنچنے کی۔ آپ کے سامنے لفظ آیا معلوم، تو آپ سب سے پہلے یہ معلوم کریں گے کہ اس کا روٹ کیا ہے۔ جی یہ علم سے بنا ہے۔ متعلم آیا، عالم آیا، معلم آیا، جب کوئی لفظ آئے گا پہلے آپ اس کے روٹ کی طرف جائیں گے، پھر اس لفظ پر غور کریں گے۔ تو یہ ایک آپ کی سیکنڈ نیچر بن گئی کہ چیز کی روٹ دیکھو، اس کی جڑ دیکھو، اس کی بنیاد دیکھو جہاں سے وہ بنی ہے، تشکیل پائی ہے۔ تو عربی کا یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے بچپن میں پڑھ لی تو آپ کی وہی سارے یعنی دماغ کی وہ شے بنا دیتی ہے نا اس طرح سوچنے کی کہ چیز کو ذرا گہرا اتر کے دیکھو۔ اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون فلما جاءت، جب وہ آ گئی وہاں پہ پہنچی، قیلا، کہا گیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے خود نہیں کہا، کسی جو بھی پروٹوکول افسر ہوگا یا جو بھی اس کے ساتھ ہوگا اس نے کہا، اہا کذا عرشک، آپ کے عرش کی بڑی شہرت سنی ہے، کیا اس جیسا ہی ہے وہ بھی؟ تھوڑی اس میں تبدیلی کر کے ذرا اس کے، قالت کانہ ہو، اس نے کہا گویا کہ وہی ہے۔
اب دیکھیں یہ اس کی ایک تو جو بھی سمجھدار تھی سو تھی، لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ ڈپلومیٹ بھی تھی. اس نے نہ کہا کہ وہی ہے، گویا کہ وہی ہے، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ میرا اندازہ غلط نکلے تو میرے جملے کے اندر گنجائش ہو اس کی کہ یہ اس سے تو بہت ملتا جلتا ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اندر سے اسے یقین ہے وہی ہے، اوپر سے اس نے اپنا وہ بچانے کے لیے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نہ ہو تو کم از کم اتنی گنجائش رکھنی چاہیے. اور ویسے بھی اس میں اتنی حتمیت کے ساتھ بات کرنی بھی نہیں چاہیے اس لیول پہ جس لیول پہ وہ آئی ہوئی تھی. تو اب وہ جو اندر کی بات تھی وہ اب اس نے کہی وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں سمجھ اس سے پہلے ہی آ گئی تھی، آپ کے کمالات کی جو سمجھ ہے وہ ہمیں پہلے ہی آ گئی تھی. یعنی اتنا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں آپ کے کمال کا اندازہ ہو چکا ہوا ہے. جو جس طرح خط ملا تھا اور جس طرح ساری بات ہوئی ہے اسی سے بات سمجھ، یعنی وہ اشارے سمجھتی تھی ہر چیز کو، اس کے ایک اللہ نے اسے بصیرت دی تھی. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار ہو کے آئے ہیں، ہم تسلیم کرنے کے لیے آئے ہیں، حکم بردار ہو کے آئے ہیں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، تو اسے روک دیا گیا اللہ کے سوا جن کی وہ بندگی کرتی تھی، وہ اجتماعی شرک ختم کر دیا گیا. إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، وہ کافروں کی قوم میں سے تھی. قِيلَ لَهَا، اس سے کہا گیا ادخل الصرح، چلیے اندر چلتے ہیں، محل میں داخل ہوتے ہیں. یہ سب کچھ باہر ہی ہو گیا، وہ ابتدائی ملاقات میں جہاں ریسیو کیا، جہاں سے ریڈ کارپٹ شروع ہوتا تھا وہیں پہ یہ سارا کام ہو گیا. اب انہیں کہا گیا جی آپ اندر چلیں محل کے اندر. فلما رأتہ، جب وہ سین میں پہنچی تو اس نے جب اسے دیکھا، حسبتہ لجۃ، اسے گمان ہوا کہ پانی ہے. وکشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیاں اونچی کر لی، یعنی وہ جیسے پانچے اونچے کرتے ہیں پانی میں گھسنے کے لیے. قال انہ صرخ، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ محل ہے، ممرد من قواریر، اس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں، تو اس سے پاٹا گیا ہے شیشوں سے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، اب یہ دیکھیں یہاں اس نے دھوکہ کھایا، عرش کو پہچان لیا، یہاں دھوکہ کھا گئی. اسے اپنے قصور معلوم ہو گیا، اپنی غلطی معلوم ہو گئی کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں، میں دھوکہ کھاتی ہوں. لہذا اب وہ دل و جان سے آمادہ ہوئی. رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان، اور میں سلیمان کے ساتھ اسلام لاتی ہوں. للہ رب العالمین، اللہ پر جو سارے جہانوں کا رب ہے. مجھے جو بھی اس سیاق و سباق میں سمجھ آتی ہے، ایمان وہ یہاں آ کے لائی ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو پہلا اس سے مطالبہ کیا تھا وہ جبراً مسلمان ہونے کا نہیں تھا، فرمانبردار ہونے کا تھا، اسٹیٹ کا، دوسری اسٹیٹ کا. یعنی یوں سمجھیے کہ وہ جو باج گزار بننا یا خراج دینے کے لیے جیسے تیار ہونا، اس معنی میں تھا. اسلام لانے کی بات آ کے یہاں ہوئی ہے، اور یہ اس کی اپنی مرضی سے ہوئی ہے. وہ جو غلطی اس نے کھائی اور اپنی اس کمی کو دیکھ کر، ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا، تو اپنی وہ تقصیر دیکھ کر اسے اللہ یاد آ گئے. اب آگے جو ہے وہ انباء الرسل شروع ہو رہے ہیں. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی بندگی کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، تو وہاں دو فرقے بن گئے جو آپس میں جھگڑتے تھے، ایک ایمان والوں کا اور ایک کافروں کا. قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، بھلائی سے پہلے برائی کے کیوں چاہتے ہو، یعنی تم عذاب کے کیوں حقدار بنتے ہو. لولا تستغفرون اللہ، کیوں اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں چاہتے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. قالوا طیرنا بکا وبمن معک، انہوں نے کہا یہ جو حالات ہیں جو پیدا ہوئے ہیں، یہ جو سختیاں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، یہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کی نحوست کی وجہ سے ہیں. یہ جب سے تم نے یہ کام شروع کیا تو یہ مصیبتیں ٹوٹنا شروع ہوئی ہیں. قال طائرکم عند اللہ، انہوں نے فرمایا یہ تمہاری یہ جو بھی نحوست ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے، تم آزمائے جا رہے ہو، جانچے جا رہے ہو کہ دیکھیں روتے ہو، چیختے چلاتے ہو، آگے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہو یا اکڑتے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور اس شہر کے اندر 9 اشخاص تھے. اب یعنی یہ ہوتا ہے دنیا میں کہ ایک گروپ ہوتا ہے، ایک اکیلے بندے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ٹیم ورک ہے. یہ بھی یہ ہڈن سٹیٹ جو ہے نا، جیسے آج کل ڈیپ سٹیٹ کا تصور ہے، تو وہاں کی ڈیپ سٹیٹ جو ہے نا ان 9 اشخاص پر مشتمل تھی. ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں G7 تو G8 تو G20 بھی ہو گئے ہیں، تو ان سب کا کیا کام ہے؟ وہی جو ہم نے سورہ کاف میں پڑھا ہے، ایسا ایجنڈا لے کے آنا کہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے اور لوٹا جائے. ابھی ہم IMF سے نئی قسطیں لیں گے، وہ نئے ٹیکس لگانے کے طریقہ بتائیں گے. اور آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ اشرافیہ پہ ٹیکس لگانے کی وہ کبھی بھی بات کریں. وہ کہیں گے بجلی پہ ٹیکس لگاؤ، گیس پہ ٹیکس لگاؤ. یہ اس سے کون افیکٹ ہوگا؟
اوپر والوں کے تو ویسے بھی اتنے واٹ معاف ہوتی ہے، پتہ نہیں واٹ معاف ہوتی ہے کہ کلو واٹ معاف ہوتی ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو معاف ہوتا ہی ہے، پیٹرول بھی معاف ہوتا ہے، مفت ہوتا ہے، تو یہ وہ ٹیکس لگائیں گے جس سے عوام کا کچھ عمر نکلے۔ تو یہ یفسدون فی الارض کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے لوگوں کو ان کی جو ہے نا ایکسپلائٹ کرنا، ولا یصلحون اور اصلاح نہیں کرتے، فساد مچاتے ہیں۔ قالوا تقاسموا باللہ، اب انہوں نے یہ کہا کہ اس نے ہمارے نظام کو تھریٹن کر دیا ہے، خطرہ پیدا ہو گیا ہے، کو ہمارے یوتھ کہیں اس کے پیچھے نہ چل پڑے، تو انہوں نے قسمیں کھائیں آپس میں مل کے، اللہ کی قسمیں کھائیں، اتفاق کیا، لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم اس کے گھر والوں پہ رات کو ٹوٹ پڑیں گے، یعنی اس کو ختم کرنا ہے، یہ زندہ رہے گا تو مسائل کھڑے کرے گا، اس کو ختم کرنا ہے، لیکن ختم کیسے کریں؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو ہے نا اپنا قبیلہ، آج جیسے ریاست ہے اس وقت قبیلہ ہوتا تھا، آج ریاست تو پھر بغیرت ہو گئی ہے کہ وہ اپنے شہری کے حوالے کر دیتی ہے، قبیلہ اپنا بندہ کسی کے حوالے نہیں کرتا تھا، جو بھی سزا دینی ہے قبیلے نے خود دینی ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اب یہاں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی، اب یہاں ہو سکتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی کسی طرح کی حمایت حاصل ہو گئی ہو، قبیلے کی حمایت ہے، اب انہوں نے وار کرنا ہے چھپ کے، قبیلے کو بائی پاس کریں، یعنی ایک طرح کی وہ جو چھاپہ مار کارروائی ہے یا دہشت گرد کارروائی ہے، تو انہوں نے کہا رات کو حملہ کرتے ہیں سارے مل کے اکٹھے جا کے، وہ اہلہ اس کے گھر والوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، کیونکہ گھر والے بچے تو گواہی دے دیں گے، کیمرے تھے نہیں، مار دیتے ہیں۔ ثم لنقولن، پھر ہم کہہ دیں گے سب مل کے، لولی ہی، جو بھی اس کا ولی ہوگا، جو اس کے قبیلے والے ہیں، ان سے کہہ دیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، کہ ہم نے اس کی ہلاکت کے موقع کو نہیں دیکھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ایک کہے گا میں ادھر سویا ہوا تھا، دوسروں کی گواہی دے دیں گے سب کہ ہم تو ان میں سے کوئی بھی وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ ہم کہیں گے کہ اس دن تو ہم میلے پہ گئے ہوئے تھے سارے کے سارے، اور میں بھی ساتھ تھا، دوسرا کہے گا میں بھی ساتھ تھا، تو پتہ کسی کو بھی نہیں چلے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے، ان لوگوں سے کہیں گے کہ ہم سچے ہیں، بے شک ہم سچے ہیں۔ ابھی انہیں یہ نہیں پتہ لگا تھا کہ مارنے کے بعد بندہ کہتا ہے کہ اسے پنکھے سے لٹکا دیتا ہے اور کہتا ہے اس نے خودکشی کر لی۔ یہ تو ہمارے دور میں ہوتا ہے نا، بندہ پار کرو اور آخر میں جاتے ہوئے پنکھے سے لٹکا جاؤ، اور صبح ہو کے تصویریں بھائی بندہ خودکشی کر گیا۔ تو یہ نہیں پتہ، انہوں نے کہا یہ کام کرتے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے اپنی چال چلی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی اپنی چال چلی۔ اب وہ کیا، ایک تو انہیں چھوٹ دی کہ کر لو جو تم سے ہو سکتا ہے، اور دوسرا کہ وہ عذاب آ گیا، وہ جس کی انتظار تھا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو کہ ان کے فریب کا یا ان کے جو تدبیر تھی یا جو انہوں نے چال چلی تھی اس کا انجام کیا ہوا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، ہمارا مکر یہ تھا کہ ہم نے ان کی جڑ اکھاڑ ڈالی، وَقَوْمَهُمْ، ان کی پوری قوم کی بھی، اجمعین، سب کے سب کی۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر ہیں الٹے پڑے ہیں، برباد ہوئے پڑے ہیں ان کے ظلم کے نتیجے میں، اس ناانصافی کے نتیجے میں۔ یہ وہ بات ہے جسے کہا جاتا ہے کہ کفر کو اللہ برداشت کر لیتا ہے، ظلم کو برداشت نہیں کر لیتا۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعلمون، اس میں نشانی ہے قوم ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ کیا مطلب، اگر کچھ سمجھ ہے تو ظلم اتنا اس کا پیمانہ لبریز نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے نا حرکت میں آ جائے، اس کو اس حد تک رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جسے اگنور کرتا رہے، وہ ایک خاص سطح سے بلند ہو گیا تو پھر وہ دست غیبی حرکت میں آ جائے گا اور اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، تو ہم نے بچا لیا ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے تھے اور جو پرہیزگار تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور اسی طرح لوط علیہ السلام جنہوں نے اپنی قوم سے کہا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، تم بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور تم دیکھتے بات، یعنی ایک معنی اس کا یہ بھی ہے کہ اچھے بھلے سمجھدار ہو، یہ کیا کرتوت کرتے ہو، اور ایک معنی یہ ہے کہ آنکھوں دیکھے یہ کام کرتے ہو، مجلسوں میں بیٹھ کے یہ کام کرتے ہو۔ آگے سورہ عنکبوت میں یہ بات بالکل کھل کے آ جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے کوئی جیسے کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، شاید اس کام کا بھی کوئی مقابلہ ہوتا ہوگا کہ دیکھتے ہوئے یہ کام کرتے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہو، عورتوں پر آتے ہو، مردوں پر آتے ہو شہوت رانی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم نہایت ناسمجھ جاہل لوگ ہو۔ اب جاہل، ایک اوپر کہا سمجھدار ہو، نیچے کہا جاہل لوگ ہو، کیا مطلب ہے؟ جذبات کی رو میں بہہ جانے والے۔ ایک کام آدمی اپنی عقل کی بنیاد پر نہ کرے، جذبات و جبلت کی بنیاد پر کرے، تو یہی تو جہالت ہے۔
فما کانا جواب قوم ہی، تو ان کی قوم کا جواب بھی نہیں تھا. ڈیٹ لوگوں کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے. الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آل لوط کو اور اس کے گھر والوں کو یہاں سے اپنی بستی سے نکال دو. کیوں نکال دیں بھائی؟ انہم اناس یتطہرون، یہ بہت صاف ستھرے لوگ ہیں، ہم گندے لوگ ہیں، ہم میں ان کا کیا کام. بجائے ایک معقول بات کو تسلیم کرنے کے یہ نامعقول رویہ کہ جو اس پر ٹوکتا ہے اس سے اپنی بستی کو پاک کر دو. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، وہ پہلے والوں نے بھی یہی سوچا تھا کہ سالے کو مار کے پاک کر دیتے ہیں، وہ بھی مارے گئے. انہوں نے سوچا نکال کے پاک کر دیتے ہیں، یہ بھی مارے گئے. فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو بھی بچا لیا، وَأَهْلَهُ، اس کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا، مقدر کر دیا گیا، تقدیر تھی یہی، لکھ دیا گیا، من الغابرین، کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان کے اوپر ہم نے برساؤ برسایا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو جن کو خبردار کر دیا گیا تھا بہت برا برساؤ ان کے اوپر ہوا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کا شکر ہے، اسی کی تعریف ہے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور سلام ہے ان بندوں پر جن کو کہ اس نے چن لیا، ایمان کے لیے چن لیا، نبوت کے لیے چن لیا، سب پر سلامتی ہو. اللہ خیر اما یشرکون، اب سوال یہ ہے، یہ اللہ جو ہے یہ بہتر ہے یا جو تم نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، جو نہ ظلم ختم کر سکیں، جو نہ ظلم اور عدل سمجھ سکیں، وہ بہتر ہیں یا اللہ بہتر ہے؟ اب یہاں سے جو نا وہ اللہ کی نعمتوں والے جو ہے نا وہ چیپٹر شروع ہو رہے ہیں، اور اس میں اللہ الہ کا لفظ جو ہے نا وہ بار بار آیا ہے، اور وہ اسی معنی میں آیا جو رب والا معنی ہے، جو ملک والا، بادشاہ والا معنی ہے، مالک والا معنی ہے، وہ معنی لے کے آ رہے ہیں. ام من خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا ہے. وانزل لکم من السماء ماء، بلندی سے تمہارے لیے پانی اتارا ہے. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے اگائے تمہارے لیے، اگائے رونق والے بہت سی نباتات. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ وہ اس نباتات کا پودا تم اگا سکتے. الہ مع اللہ، اب یہ دیکھیے اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جس نے ان میں سے کوئی کام کیا ہو، بارش برسائی ہو، آسمان بنایا ہو؟ اس کا مطلب الہ ہونے کے لیے اس کے پیچھے اس کی کوئی جو ہے نا قابلیت بھی ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی قابلیت یہاں جو بیان کی گئی وہ تخلیق ہے اور ضروریات پوری کرنا ہے. پانی دیا، نباتات نکالی. بل ہم قوم یعدلون، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو برابر کرتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ اللہ تو وہ بلند و بالا ہستی ہے، اس کے ساتھ اوروں کو برابر کرتے ہیں، یعنی یعدلون بہ دونک، اس کے علاوہ اوروں کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. ام من جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے جس نے جو زمین کو قرار، ٹھہرنے کی جگہ بنا دیا، یہاں آرام سے رہتے ہو. وجعل خلالہا انہارا، ویسے آپ کو زمین کے قرار کا اندازہ تب ہوگا کہ وہ جو خلا کے سفر کی اگر احوال پڑھیں کہ وہ بیچارے جو ہے نا جو خلا باز ہوتے ہیں انہیں کن کن مصیبتوں سے گزرنا پڑتا ہے. ایک وہ لباس ہی جو ہے جو ان کے لیے ضروری ہے، نہیں تو وہ سارے جسم کے جو ہے نا وہ پھٹ ہی جائے، کیونکہ یہاں تو ایک خاص بیلنس ہے نا، جو آپ پہ پریشر پڑتا ہے تو سارا کچھ حساب میں رہتا ہے. وہ اگر وہ نہ ہو اوپر سے دباؤ تو یہ آپ کا جسم ہی کھل جائے، اس کے لیے وہ لباس پہننا پڑتا ہے. پھر وہاں جب کشش ثقل زیرو ہو گئی تو اب وزن ختم ہو گیا. اب آپ سوچیں کھاتے کیسے ہوں گے، بولو براز کا مسئلہ کیسے کرتے ہو، ہر شے الٹی پلٹی ہو گئی، وہ ادھر رکھیں کہ ادھر رکھیں، وہ اپنی عادت کیسے ٹھیک کرتے ہوں گے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ زمین قرار کے لیے بنا دی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے. وجعل خلالہا انہارا، اس کے درمیان اس نے ندیاں بہا دیں. وجعل لہا رواسیا، اور اس کے لیے اس نے رکھ دیے لنگر یعنی پہاڑ. وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریاؤں کے درمیان پردہ حائل کر دیا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ پھر یہ نظام میں ہستی کیسے چلے گا؟ کوئی ہوتا اللہ کہتا ہے جنوب کی طرف دریا بہے گا، وہ کہے گا نہیں شمال کی طرف بہے گا، نہیں یہ قانون قدرت یہ ہونا چاہیے کہ پانی نشیب میں جائے، وہ کہے نہیں قانون جو ہے نا اوپر چڑھے پانی. تو یہ نظام چل سکتا ہے؟ تو کیا یہ سارا نظام یہ بتا رہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟
تو الہ کے کاموں میں یہ کام بھی شامل ہو گئے. یہ جو تمہارے بنائے ہوئے الہ ہیں یہ کون سا کام کر سکتے ہیں ان میں سے؟ بل اکثرهم لا یعلمون، ان کی اکثریت سمجھتی نہیں. ام من یجیب المضطر اذا دعاہ، بلا وہ کون ہے جب کوئی بے کس پکارتا ہے تو اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جو جس مصیبت میں وہ مبتلا ہوتا ہے وہ اس سے ہٹا دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ، اور جس نے تمہیں جانشین بنایا ہے پہلے لوگوں کا زمین کے اوپر. الارض اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت تھوڑی نصیحت اخذ کرتے ہو. ام من یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا وہ کون ہے جو تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور پانی کے اندھیاروں میں. ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور وہ کون ہے جو اس اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، یعنی بارش سے پہلے. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، جو یہ اس کے ساتھ اوروں کو جا کے برابر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اس سے وہ بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بالا ہے، برتر ہے. ام من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا وہ کون ہے جس نے جو اس پوری مخلوق کی جس نے ابتدا کی، کائنات جس نے بنائی پہلی مرتبہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا. یعنی ایک بیچ میں بات آ گئی، اعادہ کرے گا کا کیا مطلب؟ یہ اسے ختم کرے گا پھر دوبارہ بنائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اب آپ دیکھیے نا، رزق کون دیتا ہے، ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، مشکل وقت میں کام کون آتا ہے، تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور ہے؟ یعنی مشکل کشا وہ، حاجت روا وہ، رب وہ جو ضرورتیں پوری کر رہا ہے. یہ سب الہ کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں. تو الہ کا وہ صرف اتنا سا تصور نہ لے لیں جس کی پرستش کی جاتی ہو، جس کی پوجا کی جاتی ہو، جس کو جو ہے نا وہ رکھ کے اس کے کوئی ڈنڈوت بجا لائی جاتی ہو. یہ بتوں والوں کا تصور ہے الہ کا، یہ مشرکوں کا تصور ہے الہ کا. توحید میں الہ کے معنی یہ ہیں. اب آپ ذرا لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں تو ان سارے معنوں کو ذہن میں رکھ کے کہیں گے. یہ حاکمیت کا معنی دے رہا ہے، یہ بادشاہت کا معنی دے رہا ہے، یہ ملکیت کا معنی دے رہا ہے، یہ رزاقیت کا معنی دے رہا ہے. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ان سے کہیے یہ جو تم نے آلہہ بنائے ہیں ان کے لیے کوئی برہان لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو کوئی دلیل لے کے آؤ، کوئی سند پیش کرو. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اور فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین کی جو پوشیدہ باتیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور جن کو تم سمجھتے ہو کہ ان معاملات میں ان کا کوئی دخل ہے، وہ بزرگان دین اللہ والے جنہیں تم اولیاء اللہ کہتے ہو، انہیں تو اپنا نہیں پتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو تمہیں کیا بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا؟ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ، اصل میں ان کا علم آخرت کے ضمن میں تھک گیا ہے. یہ مطلب کیا ہوا؟ یعنی کوتا رہ گیا ہے. آپ نے کوئی جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے پہنچنا ہو ایک اس دیوار تک اور درمیان ہی میں آپ کی انرجی ختم ہو گئی، یا جو آپ کا وہ جو ہے نا فیول تھا وہ سارا ختم ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہی آپ تھک کے رہ گئے، رک گئے، وہاں تک پہنچ نہیں سکے. ان کا علم تخیل کی پرواز آخرت تک جا نہیں سکی، پہلے ہی ہمت ہار گئے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ انہیں اس کے بارے میں شک ہی رہا. بل ہم منہا عمون، بلکہ اس سے اندھے ہی رہے. وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا، اور کافر لوگوں نے یہ کہا بلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادے بھی مٹی ہو چکے ہوں گے، آئنا لمخرجون، کیا ہم دوبارہ نکال لیے جائیں گے، یعنی زندہ کر لیے جائیں گے. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، اس طرح کے وعدے ہم سے بھی ہوئے، ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے رہے. ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ بس پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی واپس آنے والا نہیں ہے. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین میں. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر دیکھو کہ مجرم لوگوں کا کیا انجام ہوا. ولا تحزن علیہم، اے نبی آپ ان کا غم نہ کریں. ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور ان کی سازشوں سے آپ اپنا جو ہے وہ سینہ تنگ نہ کریں، خفا نہ ہوں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اے نبی ان سے کہیے کہ جس چیز کی تم جلدی بچا رہے ہو اس کا کوئی حصہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ آ لگاؤ.
یہ ردف جو ہے نا، ردیف کہتے ہیں جو آپ جو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے شخص کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، جیسے موٹر سائیکل والا ہے تو اس کے پیچھے جو شخص بیٹھا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارے پیچھے پہنچ چکا ہو اس عذاب کا کوئی سرا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، بے شک تیرا رب لوگوں کے لیے بڑے فضل والا ہے کہ وہ ایک دم عذاب اس نے نہیں بھیجا، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوتی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک تیرا رب واقف ہے جو کچھ ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور آسمان اور زمین میں کوئی پوشیدہ شے نہیں ہے مگر سب اللہ کے علم قدیم میں، اللہ کے ریکارڈ میں موجود ہے۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن مجید بنی اسرائیل کو وہ اکثر باتیں بتا رہا ہے جو کہ وہ جن میں ان کا اختلاف تھا، حل پیش کر رہا ہے ان کا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ ہدایت بھی ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک تیرا رب ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا اپنی حکومت سے، اپنے اختیار سے، اپنے جو بھی بادشاہی اختیار ہے اس کو استعمال کر کے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور وہ زبردست ہے اور سب جاننے والا ہے۔ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ پر بھروسہ کرو۔ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ صریح طور پر کھلے رستے پر ہیں، واضح رستے پر ہیں، یہ کوئی ہیچ پیچ نہیں ہے۔ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ ہی بہرے پکار کو سن سکتے ہیں۔ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، خاص طور پر کہ جب وہ منہ موڑ کے چل دیے ہوں، چلیں دیکھ رہے ہوں تو ہو سکتا ہے کوئی اشاروں سے کچھ سمجھ لیں۔ ویسے بھی بہرے لوگوں کا جو ہے نا وہ انسٹنکٹ دوسرے کے ہونٹوں کی پڑھنے کا زیادہ تیز ہوتا ہے، تو منہ موڑ چکا تو اب وہ کیا سنے گا۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْأُمِّيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اسی طرح آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے جو ہے ہدایت نہیں دے سکتے۔ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ، آپ نہیں سنا سکتے مگر ان کو کہ جو ایمان رکھتا ہو، اللہ پر یقین رکھتا ہو۔ بِآیاتنا، ہماری آیات پر، فَهُمْ مسلمون، اور وہ حکم بردار بھی ہوں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب ان پر وہ بات ثابت ہو چکی ہوگی۔ یہ بات کون سی ثابت ہو چکی ہوگی؟ یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، سورج مغرب سے نکل چکا ہوگا، تو اب اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ تو جب یہ بات ثابت ہو چکی ہوگی، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، زمین سے ہم ایک جاندار نکالیں گے، ایک جانور نکلے گا۔ یہی ہے کہ جو ہے صفا جو پہاڑ ہے وہ پھٹے گا اور اس کے اندر سے یہ جانور نکلے گا۔ تکلمہم، وہ ان سے بات چیت کرے گا، باتیں کرے گا ان سے۔ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوگی کہ وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں کی اکثریت اللہ پر یقین کرنے والوں کی نہیں ہے۔ ان الناس، لوگ اللہ کی آیات پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ مور بھی لگائے گا، یہ مومن ہے اور یہ جو ہے وہ کافر ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جب ہم ہر امت میں سے ایک گروہ نکالیں گے، ایک جماعت نکالیں گے، مِمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جنہوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا۔ اچھا، یہ جتنی بھی ہمیشہ یہی ہوگا کہ ایک کوئی بھی قوم ہے تو اس کے جو نمایاں لوگ ہیں کفر میں ضدی وہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات ہوتے ہیں، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے مجبور ہوتے ہیں سٹیٹس کو کے، کہ یہ جاری رہے تبھی تو ان کا وہ محفوظ رہے گا نا، نہیں تو اگر وہ اس میں چینج آئے گی تو ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ سارا اڑ جائے گا۔ تو وہ اپنے اس سٹیٹس کو بچانے کی خاطر مخالفت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قوم کے سامنے وہ کوئی نیریٹو پیش کر دیتے ہیں، جیسے میں نے فرعون کا نیریٹو آپ کو بار بار یاد دلایا کہ وہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ نکلو ہم حکمران بنیں گے، انہوں نے کہا تھا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ لیکن فرعون لوگوں نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ یہ ہمیں اتار کر خود بیٹھنا چاہتا ہے، انہیں خوفزدہ کیا کہ تمہیں نکال دے گا یہاں سے، لہذا تم سب ہمارا ساتھ دو۔ تو قوم کو متحد کر کے ان کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ وہ قوم بھی اتنی نیک نہیں تھی، اس کو وہ گمراہ اللہ نے اس لیے انہیں دیا کہ ان کے اندر بھی خرابیاں تھیں۔ لیکن جو اس کی جو وہ ہے نا ترکیب، وہ یہ بنتی ہے، حکمران اور ان کے ساتھ جو لوگ اس فیض یاب ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ سب ایک جماعت بن جاتے ہیں اور لوگوں کو الو بنا کے اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں اپنے بیانیوں کی مدد سے۔ تو جو لیکن اب جب اللہ کے پاس پہنچیں گے تو زیادہ بڑے دشمن تو وہ ہیں نا کہ جنہوں نے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور رسولوں کی طرف نہیں آنے دیا، لہذا ان کو وہاں اللہ تعالیٰ علیحدہ کرے گا، نکال کھڑا کرے گا۔ ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے کہ ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، جھٹلایا انہوں نے بھی ہے جو باقی ہیں،
لیکن وہ ان کے ورگلانے میں آ کے جھٹلایا ہے. تو جو اصل جو اس کے جو ہے نا محرک بنے ہیں ان کو اللہ علیحدہ کرے گا. فہم یوزعون، ان کی جماعت بندی ہوگی. حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے، حاضر ہوں گے، کالا کذبتم بآیاتی، اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم نے میری آیات کو جھٹلایا. وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، کیا وہ باتیں میری اتنی مشکل تھیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آئیں؟ ام ماذا کنتم تعملون، یا تم چکر کس میں تھے، کیا حال تھا تمہارا؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اپنے ظلم کی وجہ سے وہ دفعہ ان پر لاگو ہو جائے گی، بات ان پر ثابت ہو جائے گی، بول نہیں سکیں گے. فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، ان کے منہ سے بات نہیں نکلے گی، چپ کھڑے ہیں. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے ان کے لیے رات بنا لی جس میں وہ چین حاصل کریں. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا دیکھنے والا. ان فی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. وَیوم ينفخ فی الصور، اور جب سور میں پھونکا جائے گا، یعنی وہ جب بجے گا بھونپو. فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ گر پڑے گا. یہ قیامت کا منظر ہے، یعنی الساعہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے. کوئی فرشتہ بچ گیا، کوئی بچ گیا، جو اللہ چاہے، باقی سب ہلاک ہو جائے گا. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، یہ اگلا جب بجے گا تو سب کے سب جو ہے نا ذلیل ہو کے اس کے سامنے دربار میں پیش ہو جائیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑ جو تمہیں لگتا ہے بہت مضبوط جمے ہوئے ہیں، ہل بھی نہیں سکتے. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، یہ اڑ رہے ہوں گے جیسے بادل اڑتے ہیں. آج کل ہمیں اس کی تھوڑی بہت سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کتنا نازک نظام ہے. اس وقت تو یہ پہاڑ بڑے مضبوط لگتے تھے، اب تو ہمارے شاعروں کو بھی پتہ ہے کہ لے سانس بھی آہستہ کہ ہے نازک بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. تو یہ شیشہ گری ہے، ذرا سے توازن بگڑنے سے جو ہے یہ سارا جو ہے نا اڑ جائے گا. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، کیا کاریگری ہے اس اللہ کی جس نے ہر شے کو ایک اندازے کے مطابق ڈھال دیا ہے، سدا دیا ہے، درست کر دیا ہے. إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ، بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ، جو نیکی لے کے آئے گا، فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، وہاں اس کو اس سے بہتر ملے گا. وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی جو بھی گھبراہٹ ہوگی، گھٹن ہوگی، اس سے امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو برائی لے کے آیا، فَقُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو ان کے چہرے اوندے کیے جائیں گے آگ میں. هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم نہیں بدلہ دیے جا رہے مگر وہی کہ جو تم کیا کرتے تھے. یہ تمہارے ہی اعمال ہیں جو آج اس صورت میں ظاہر ہو گئے ہیں، جنہیں جو اعمال تمہیں بہت بھلے معلوم ہوتے، بڑے مزے تھے تمہارے، یہ وہ مزے ہیں جو آج اپنی اصل صورت میں تمہارے سامنے آ گئے ہیں. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے اس رب کی کہ جس نے اس کو حرمت عطا کی ہے، اس کو ادب والا بنایا ہے، اس کو محترم ٹھہرایا ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر شے اسی کی ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے بنوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے ذاتی طور پر یہ حکم ملا ہے کہ فرما برداروں میں سے بنوں. اضافی طور پر یہ حکم ملا ہے کہ تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں. یہ بھی اس کا حکم ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو پھر آگے جو ہے نا متعدی کر دیا کہ میرے اوپر جو ایمان لائے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ ان تک پہنچائے جن تک یہ نہیں پہنچا. اور پھر اس میں اس حد تک بھی آ گئے کہ بلغوا انی ولو آیتن، اس کام میں یعنی میرا ہاتھ بٹاؤ ضرور، ہاں ایک ہی آیت آگے پہنچاؤ مگر پہنچاؤ ضرور. تو یہ جو ہم وہ اس میں پڑھتے ہیں نا، کسی خاص طبقے کی طرف کر دیتے ہیں اس کو کہ بھائی ان کا کام ہے پہنچانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام رکھا ہے، ہاں ایک پہنچاؤ مگر پہنچاؤ ضرور. فمن اہتدی، تو جو کوئی بھی نیک راہ پہ آئے گا، فإنما یہتدی لنفسی، تو اپنے فائدے کو ہدایت پائے گا. ومن ضل، جو بھٹکے گا، رستہ چھوڑ دے گا، فقل انما انا من المنذرین، تو فرما دیجئے میں تو ہوں خبردار کرنے والوں میں سے.
वकुल अल्हम्दुलिल्लाह, और कह दीजिए तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। सयुरीकुम आयातिही फतारिफूनहा, मैं तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाऊंगा, तुम उन्हें पहचान लोगे। यानी ये ज़रा ये मजमून जो है ना ज़्यादा खुल के आगे आएगा सूरह खामी मसजदा में। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम, अनकरीब मैं इनको अपनी निशानियाँ इस वसी और अरीज़ कायनात में भी दिखाऊंगा, खुद इनकी अपने जान के अंदर भी दिखाऊंगा। दिल कैसे काम करता है, बाकी कैसे फंक्शंस हैं, क्या रगों का नज़र, सब कुछ इनके अंदर भी दिखाऊंगा। हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि ये बात इन पर खुल जाएगी कि कुरान सच है। जो बातें इस दौर में आके उनके इल्म में आ रही होंगी वो कुरान ने उस ज़माने में पेश कर दी, जबकि उन तक पहुँचने का इम्कान ही नहीं था। तो फिर ये बात इन पर वाज़ेह हो जाएगी कि ये अल्लाह ही की तरफ से आया है। वमा रब्बुका बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और जो कुछ ये कर रहे हैं, तुम कर रहे हो, उससे तुम्हारा रब गाफिल नहीं है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।